پاکستان دوبئی کی کیدونکي د اسلامي تعاون تنظیم د خارجه وزیرانو غونډه کې د شرکت نه کولو فیصله کړې. د پارلیمنت شریک غونډې ته وینا په وخت خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې دا فیصله په OIC غونډه کې د بھارت خارجه وزیر سشما سوراج ګډون له وجې شوې. شاه محمود قریشي دا هم ویلي دي چې بھارت د OIC تنظیم رکن نه دی. که چېرې هغه ته د مبصر هیواد درجه ورکولو کوشش وشو نو پاکستان به مخالفت کوي. خارجه وزیر وایي چې پاکستان د هند سره د مذاکرات اور ثالثے په حواله د روس وړاندیز مني. انہوں نے بحیثیت میزبان کے ایک انویٹیشن دیا. میں نے جناب ہز ہائنس شیخ عبداللہ صاحب سے اس موضوع پر 2 مرتبہ گفتگو کی ٹیلی فون پر. میں نے ان کی خدمت میں تاریخی حوالے دیے. میں نے ان کی خدمت میں پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا اور میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ اس فیصلے پر اگر ہو سکے تو نظر ثانی فرمائیں. انہوں نے جو کہا، میں کیونکہ سب سے بڑا آگسٹ ہاؤس ہے میں انہیں مطلع کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ جب ہم انویٹیشن ایکسٹینڈ کر رہے تھے تو پلوامہ کا واقعہ رونما نہیں ہوا تھا. اگر یہ واقعہ ہو چکا ہوتا تو میں بالکل اس پر میری سوچ کچھ اور ہوتی. جب پلوامہ کے واقعے کے بعد جب پاکستان پر جارحیت ہوتی ہے 26 تاریخ کو تو میری ان سے دوبارہ بات ہوتی ہے اور میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اب حالات قدرے مزید بدل چکے ہیں اور میری گزارش ہوگی کہ پاکستان کے عوام کے جذبات جو آپ کے لیے بہت قیمتی ہیں اور آپ کے والد گرامی کی پاکستان کے ساتھ ایک محبت کی تاریخ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس پر اب نظر ثانی کیجئے یا اس اجلاس کو پوسٹپون کر دیجئے. I call upon you to withdraw the invitation extended to the Indian Minister for External Affairs, as otherwise Pakistan shall have no option but to reconsider its participation in the Council of Foreign Ministers. کل رات مزید سوچ و بچار کے بعد ایک اور خط لکھا اور ان کو ارسال کیا اور اس کا بھی میں حوالہ دینا چاہتا ہوں. In the light of this decision, I reiterate my request to rescind the invitation to India. It should not happen. اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں I will not be in a position to participate in the conference. اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف د ایوان مشترکه اجلاس ته خطاب کې OIC وزیر خارجه اجلاس کې د شرکت نه کولو فیصله د قومي امنګونو ترجمانه ګرځولې. بل خوا ایوان کې د اظهار خیال پر موقع د پیپلز پارټي شریک چیئرمین آصف علي زرداری OIC وزیر خارجه اجلاس کې د ګډون نه کولو فیصلې مخالفت کړي، ولې ویلي دي چې دا د ایوان فیصله ده نو هغوی تسلیموي. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ایوان کی رائے کو مقدم جانا اور پھر ایک اور خط کے ذریعے آگاہ کر دیا کہ وہ خود جو کاؤنسل آف فارن منسٹرز میں شرکت نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان کے عوام کی ترجمانی ہے اور اس ایوان کی ترجمانی ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال ہے اور ہندوستان نے جو ایگریشن پاکستان کے خلاف کیا ہے، اس حوالے سے یہ سٹینڈ تو اپنی جگہ بہت درست، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو یہ بات تاریخ میں رقم ہو جائے گی کہ اگر فارن منسٹر آف انڈیا
جو کشمیر کے اندر جو ظلم کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف ایگریشن کر رہے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے تو تاریخ اس کو گواہ بنائے گی کہ ان حالات میں وہ وہاں پر گئیں. ہمیں ان کو مزید گزارش کرنی چاہیے اور اگر پھر بات نہ بنی تو پھر کوئی گلہ نہیں, لیکن ہمیں we must exhaust all options. میں جناب اسپیکر یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ترکی کے وزیر خارجہ سے, ترکی کے صدر سے اور باقی زعماء سے باتیں ہو رہی ہیں, لیکن بہت اچھا ہوگا, میں آنریبل وزیر خارجہ کی خدمت میں یہ بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت اچھا ہوگا کہ کچھ دوست ممالک کھل کر پاکستان کے حق میں اگر بیان دیں گے تو اس سے اس سارے موقف کو تقویت ملے گی اور پاکستان کا جو سٹینڈ ہے وہ دنیا کے سامنے ابھر کر آئے گا. پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہوں گا کہ میں اس اسکواڈرن لیڈر حسن صادق کو, جو پاکستان کا پائلٹ ہے اور ہیرو ہے, جس نے انڈیا کا پلین مار گرایا, اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. کل مسٹر اسپیکر میں نے یہ انسٹرکشنز پارٹی کو بھیجی تھی کہ ہمیں OIC سے وڈرا نہیں کرنا چاہیے. انڈیا سپر پاور بننا چاہ رہا ہے, انٹرنل, نیشنل, لوکل خطے میں اپنا وجود بنانا چاہ رہا ہے, اور یہ جتنے ملک ہیں یہ ہمارے پرانے دوست ہیں, یہ اس کے دوست نہیں ہیں. وہاں وہ شکار کرنے بھی نہیں جاتے, وہ آتے ہماری دھرتی پہ ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں, ہمارے ان سے مذہبی مراسم ہیں, ہم سے ان کے تاریخی مراسم ہیں, اور میں اب بھی نہیں سمجھتا کہ ٹھیک ہے ہاؤس کا یہ ان کا فیصلہ ہے تو میرا سر غم ہے. بالکل میں جمہوری آدمی ہوں, جمہوریت میں یقین رکھتا ہوں. اگر ہاؤس کی یہ منشا ہے کہ فارن منسٹر نہ جائیں اور یہ حکومت نہ جائے تو میں اس پہ زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا, پر میری پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو انگیج کرنا چاہیے. ڈس انگیجمنٹ is not a solution. Disengagement will further drive them in and drive us out. ہمیں اپنے دوستوں کو نہیں بھلانا چاہیے.